کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب، ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب، ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب، ایسی غربت کو سمیٹے ہوئے آئی زینب، نہ ملے گا نہ ملے گا ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب۔ اسے کہا گیا کہ مدینے کی واپسی کے مسائب پیش کر دو، اگر برداشت کر سکے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بیویاں واپس مدینے جا رہی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام سب بیویوں کو شام میں جمع کر رہے تھے۔ 3 دن تک امام سجاد ساری بیویوں کو جمع کر کے روتے رہے۔ میں آپ کے سامنے مسائب پڑھ رہا ہوں، آپ اس لیے رو رہی ہیں کیونکہ میں مسائب پڑھ رہا ہوں، لیکن رہائی کے بعد بیویوں کو مسائب کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بیوی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی تھی دوسری بیوی آواز دیتی تھی واہ عباسہ، جب خاموش ہوتی تیسری بیوی آواز دیتی واہ علی اکبرہ، جب خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی واہ قاسمہ۔ جب سب بیویاں روتی رہتی ہیں امام سجاد پھر بیویوں کو جمع کرتے، کہا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیویوں سے کہیں اپنا سامان لیں، ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب قافلہ چلا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں بچے سے کیسے لپٹ کے روتی ہے، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، اور قبر سے لپٹ کے بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قافلہ چلا اور یہ بیویاں جب سفر میں امام سجاد کے ساتھ تھیں تو ایک مرتبہ ایک مقام پہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں اس مقام سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے، آیا مدینے چلیں یا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ بس بیویوں نے جیسے کربلا کا نام سنا ساری بیویاں تڑپنے لگیں۔ امام سجاد سے کہا کہ اے سجاد ہم نے لاشیں دیکھے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھی ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شہداء کو دفنا دیا گیا۔ جب قافلہ چلنے لگا کربلا کی جانب تو امام سجاد اپنی اونٹنی سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کسی بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ چاہتا ہے لوگ اسے سینے سے لگائیں، آ کے پرسہ دیں، ارے آپ یتیم ہو گئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ امام سجاد کو کسی نے کربلا کا پرسہ نہیں دیا تھا، کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے سینے نہیں لگایا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے، جیسے ہی چہلم پہ کربلا پہنچے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں۔ امام سجاد خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگے، کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا تھا، جابر میری پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئیں، جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے مارے گئے، جابر میرے گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ امام نے آواز دی، کہا جابر آپ کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں، کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں بھی بیان کریں گی، بڑی بلند آواز سے بیان کریں گی، میرے بابا کو پکاریں گی۔ جناب جابر جیسے دور گئے، جناب زینب نے آواز دی، بھیا میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا احترام کرتے تھے، بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھیا مجھے گلے لگا لو، میرے پاؤں بہت زخمی ہیں۔
ایک مرتبہ امام سجاد سے آواز دے کے پوچھا جناب زینب نے، بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میں بابا کی قبر پہ لے جاؤں۔ جیسے ہی جناب زینب کو امام سجاد نے بتایا نا یہ میرے بابا کی قبر ہے، جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، قبر سے لپٹ کے رونے لگی، ایک ایک مصائب کا جملہ بیان کرنے لگی۔ ساری بیویاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں۔ امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، خود ہی آگے بڑھے، پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے، کب تک گریا کیجئے گا؟ جیسی جناب زینب اٹھی نا تو فوراً سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے دوبارہ پھپھی کا بازو تھاما، پھپھی اماں بس کیجئے، کہا بیٹا یہ مقتل گنج شہداء میں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہ قاسم کی قبر ہے، یہ اون و محمد کی۔ ساری بیویاں دوبارہ رونے لگیں۔ جب رو رہی تھی نا تو اس موقع پہ جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا۔ کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئی۔ اس موقع پہ جب بیویاں رو رہی تھیں، ایک مرتبہ جب تیسرا دن ہو گیا امام سجاد نے دوبارہ کہا پھپھی اماں بیویوں سے کہہ دے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسے ہی دوبارہ صبح ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سب بیویاں تیار ہیں لیکن پھر آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ امام سجاد آئے جناب رباب کی خدمت میں، کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہے؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرے مولا کربلا میں ہے، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، کچھ بھی تو مدینے میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی کس کی قبر کہاں پہ ہے۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں۔ بس بھئی بیویاں واپس چلیں۔ آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب مدینے واپس پہنچے امام سجاد نے بشیر ابن جزلم سے کہا جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائے گا اگر ہم ایسے ہی چلے گئے، پہلے جا کے بتا دو تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ بشیر نے اعلان کر دیا۔ حضرت محمد حنفیہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے جب سنا نا امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا تو انہوں نے پورا اعلان نہیں سنا تھا امام حسین شہید ہو گئے، وہ بہت تیزی سے دوڑے، کہا میں بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ گھوڑے پہ سوار تھے، دور سے دیکھا امام سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے، وہیں پہ گھوڑے کو روک کے سوال کیا، کہا این اخی میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا قد ذبح بکربلا، چچا جان انہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کہا نہیں عباس کو بھی مار دیا گیا۔ کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دو علی و بطول کی بیٹیاں میرے بھائی کے ساتھ گئی تھی، یہ بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا؟ امام سجاد نے کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، جیسے گرے امام سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہ چچا جان حوصلہ کیجئے گھر جا کے گریا کریں گے۔ کہا آپ کون ہیں؟ بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں پہچان سکا چچا میں سید سجاد۔ حضرت محمد حنفیہ نے کہا بیٹا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئیں،
چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختصر سے میں دعا کروں گا، سب آمین کہیں. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب ام البنین کو پتہ چلا امام حسین کی شہادت ہو گئی، بی بی کو یقین نہیں آیا، فوراً سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کا بازو تھاما، مسجد نبوی میں آئے، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا ہے؟ تو بشیر نے کہا بی بی یہ نواسہ رسول حسین مارا گیا ہے. بی بی نے فوراً سوال کیا، کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین کی شہادت ہوئی. کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ عباس جنگ نہ کر سکا. تو بشیر نے کہا کہ نہیں بیوی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. تو جناب ام البنین سے رہا نہ گیا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا. تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے. یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی ماتم کرنے لگی، رونے لگی. جب زیادہ بلند آواز سے روئی نا تو بشیر نے کہا بی بی آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ تو جناب ام البنین نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا ہے جب میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جب میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے مجھے اتنا بتا اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ پروردگارہ باب الحوائج کی ماں جناب ام البنین کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہم جتنی مجالس پڑھتے ہیں سنتے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگارہ کسی کو اپنی بارگاہ سے نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ شام کے روزوں کو دوبارہ آزاد فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب ام المصائب کا ہم سب کو جناب زینب کبریٰ کی دوبارہ زیارت نصیب فرما. پروردگارہ امام زمانہ کا پیغام ہے جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگو میری پھپھی زینب کا واسطہ دو. پروردگار میری پھپھی کے واسطے کو رد نہیں کرتا. پروردگارہ ہم واسطہ لے کے آئے ہیں، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. اس مدرسۃ القائم کی پروردگارہ تاسیس کرنے والے خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو اس میں پڑھ رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. وابستگان کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.